اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اللہ پر احسان۔ ایک سوال جو بہت سارے لوگوں کو بادر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ جو بہت سارے چیریٹی کے کام کرتے ہیں اور کچھ تو اپنی پوری زندگی چیریٹی کے کام میں خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ صرف اس وجہ سے جنت سے محروم رہیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ اور پھر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ وہ لوگ جو اپنا پیسہ، وقت، انرجیز اور اپنی پوری زندگیاں لوگوں کی خدمت میں لگا دیں، ان کو کچھ صلہ تو ضرور ملنا چاہیے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم 2 کلیریفیکیشنز کے بعد اپنی گفتگو 5 حصوں میں کریں گے۔ سب سے پہلے قرآنک ورڈکٹ پر بات ہوگی، پھر ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اللہ کے پاورز کی بات کریں گے، اس دنیا کے ٹیسٹ ہونے کی بات کریں گے، اور اس ٹیسٹ میں کمپلسری پورشن کون سا ہے اس پر بات کر کے اپنی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے 2 کلیریفیکیشنز۔ اول یہ کہ جنت اور دوزخ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے اللہ کسی کو جواب دہ نہیں، وہ جس کو چاہے جنت میں رکھے یا جنت سے محروم کرے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سارے لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ ان سے ان کی اپنی جانوں کے بارے میں سوال کرے گا، یا ان لوگوں کے بارے میں جو ان کی رعیت میں ہیں یا ان کی انفلوئنس میں آتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنے ڈائریکٹ انفلوئنس کے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں، اس پر کام کریں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ضروری بھی ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے سے ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن سے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم پہلے اس قرآنی ریفرنس کی بات کرتے ہیں جس میں چیریٹی کے کام کا ایمان سے موازنہ کیا گیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر سورہ کاف کے اس حکم میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ جو ایمان نہیں لائے ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے خسارے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ اور ایک اور چیز جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اکثریت بہت بڑے لیول پر چیریٹی کا کام کرنے والے لوگ کرسچنز ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں قرآنی حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، تو ایمان صرف اللہ پر نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخری کتاب قرآن پر لانا ضروری ہے۔ سورہ بینہ میں ارشاد ہوا، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ صرف پہلی امتوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان شرط نہیں، بلکہ یہی شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلم یہ کہے کہ میں عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ یا یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، یا نعوذ باللہ بائبل اور تورات کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان بھی ایمان سے ایسے ہی خارج ہے جیسے وہ عیسائی اور یہودی ایمان سے خارج ہیں جو نبی رحمت اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اب اس قرآنی حکم کو سمجھنے کے بعد کہ ایمان کیا ہے اور کتنا ضروری ہے، آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بغیر ایمان کے اتنے بڑے بڑے اعمال اور پوری زندگیاں ضائع کیوں ہو جاتی ہیں۔ اصل میں چیریٹی کے بہت بڑے بڑے کاموں اور اس طرح کی ساری سچویشنز اور حالات کو سمجھنے میں ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ اللہ کے مقام اور دنیا کے مقصد کو سمجھنے میں غلطی سے متعلق ہے۔ ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار، غریب، لاچار، ضرورت مند کی خدمت کر کے ہم اللہ پر احسان کریں، یعنی اللہ کا کام تھا نعوذ باللہ، تو وہ اللہ کے کام آج اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے اب اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمارا بھی خیال رکھے، کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائن۔ اور پھر دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی ضرورت پڑنے پر میرے بیٹے کو خون کی بوتل دے تو میرے لیے لازم ہو جائے گا کہ میں اس کے اس احسان کو لوٹاؤں۔
تو ہم جب بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فلاں بندے نے ساری عمر بھوکوں کو کھانا کھلایا، فلاں نے ساری عمر کوڑیوں کی خدمت کی، اندھے لوگوں کے لیے فنڈ قائم کیا، یتیم خانے چلائے، ساری دولت چیریٹی کو دے کر چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ اللہ کے اتنے کام آیا، کیا اللہ اب اس کو جنت بھی نہیں دے گا؟ تو یہ سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی پہلی وجہ اللہ کی پاورز کی انڈر ایسٹیمیشن ہے۔ اللہ کی پاورز ہیں کیا؟ یعنی اس ایکویشن میں ہم نے اللہ کو ایک ایسی پارٹی بنا دیا، نعوذ باللہ، جس کا کوئی کام پھنسا ہوا تھا، جو اس بڑے دل والے بندے نے اپنی چیریٹی سے پورا کر دیا۔ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ چاہے تو ساری دنیا کو امیر کر دے۔ جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے، باقی قیمتی معدنیات نکلتی ہیں، کیا اس میں اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا کمال ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے ملکوں سے ایسی معدنیات نکل آتی۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے والدین کو اس وقت موت دیتا جب ان کے بچے بڑے ہوتے، یعنی کوئی چھوٹا بچہ یتیم ہی نہ ہوتا۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی اندھا، لولا، لنگڑا پیدا ہی نہ ہو، اللہ بیماریوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر حضرت عیسیٰ چھو کر کوڑی کے مرض کو ٹھیک کر سکتے تھے تو اللہ اپنے بندوں سے یہی سسٹم جاری ساری رکھتا، لیکن اس طرح سے اس دنیا کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، اور مقصد لوگوں کو ان مصائب میں ڈال کر ان کو ٹیسٹ کرنا تھا، اور یہی ٹیسٹ وہ دوسری مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ نے غربت، بیماری، لاچاری اور بیماریاں اس لیے پیدا کی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور ہم اس امتحان کا حصہ۔ جو بیمار ہیں ان کا امتحان بیماری ہے، جو تندرست ہیں ان کا امتحان ہے کہ وہ کیسے ان بیماروں کا خیال رکھتے ہیں۔ جو غریب ہیں، غربت ان کا امتحان، اور جو پیسے والے ہیں ان کا امتحان کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کیسے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ساری بیماریاں، ساری مجبوریاں دنیا کا امتحان ہیں۔ یعنی یہ غربت، بیماریاں، مجبوریاں، یہ کوئی اللہ کی دنیا میں اللہ کا پھنسا ہوا کام نہیں، بلکہ یہ ساری بندوں کی مجبوریاں اللہ کے امتحان کا حصہ ہیں، اللہ کی مجبوریاں نہیں۔ تو جب کوئی شخص کسی بندے کی مجبوری کو ایڈریس کرتا ہے تو وہ اللہ کی مجبوری حل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ تو اللہ نے بنائے ہیں، اور اس کے پیرامیٹرز بھی خود اللہ نے ہی بنائے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں سب سے اہم ٹیسٹ بھی خود اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ سب سے اہم ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے امتحان میں اللہ نے جو لازمی سوال رکھا ہے وہ سب سے اہم ہے، اور وہ ہے اللہ کو پہچاننا اور اس کے حکم پر زندگی گزارنا۔ جو بھی اس لازمی سوال کو کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے وہ اس امتحان میں فیل گنا جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کو پہچان ہی نہ پایا تو اپنے سب سے بڑے امتحان میں تو وہ پہلے ہی فیل ہو چکا، کیونکہ جو لازمی سوال فیل کرے وہ باقی سوال جتنے مرضی اچھے کر لے، اس کو باقی سارے سوالوں کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا جو لازمی سوال فیل کر چکے، ان کا باقی پیپر چیک نہیں ہوگا، اور ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سب سے بڑے ٹیسٹ میں تو فیل ہو چکے۔ اللہ چاہتا تو اس دنیا کو پرفیکٹ بناتا، جیسا کہ جنت میں ہر چیز پرفیکٹ ہوگی، ہر شخص کو جو چاہے گا ملے گا، لاچاری، بیماری، مجبوری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگی، سب آزاد، خوشحال، تندرست ہوں گے۔ لیکن اس دنیا کا امتحان ان ساری ناہمواریوں کے بیچ میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر زندگی کو پورا کرنا ہے۔ اب جس نے اللہ اور رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسانوں کے سارے اعمال ان تین درجوں میں سے، ان تین زونز میں سے کسی ایک زون یا درجے پر ہوں گے۔ اول، ریڈ زون کے اعمال، وہ اعمال جو اللہ اور رسول کی پہچان کے بغیر ہیں۔ یہ اعمال دنیا کے لیے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یلو زون کے اعمال، وہ اعمال جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تو ہیں، لیکن اس میں اخلاص کی کمی ہے اور دنیاوی فائدوں کی لالچ کی آمیزش بھی ہے، تو یہ ٹوٹے پھوٹے عمل آخرت میں بہت کم ویلیو والے ہوں گے۔ اور گرین زون کے اعمال، وہ عمل جو اللہ اور رسول کے طریقے پر بھرپور اخلاص سے کیے جائیں اور جن کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو۔ یہ ہیں وہ اعمال جو آخرت میں کامیابی کے ضامن ہوں گے۔ آج کے ٹاپک کو سمرائز کریں تو اس دنیا کے مصائب و مسائل اللہ کی کمی یا کوتاہی نہیں، یہ سارا کچھ انسانوں کا ٹیسٹ ہے۔
اور انسانوں کے ٹیسٹ کا لازمی حصہ اللہ کی پہچان اور اس کی اطاعت ہے، اور اس لازمی ٹیسٹ کو پاس کرنا کامیابی کے لیے ضروری۔ جو اللہ کی پہچان اور اطاعت میں فیل ہوا وہ دنیا کے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔